باہر کی بیرونی جو ایجنسیز ہیں جو پاکستان کی اور تمام دنیا کی کریڈٹ ریٹنگ کرتی ہیں، یعنی وہ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ اس ملک کے پاس کیا یہ صلاحیت حاصل ہے، کیا اس کے پاس یہ استطاعت ہے کہ اپنے بیرونی قرضے وقت پہ واپس کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی. انہوں نے ہماری کریڈٹ ریٹنگ گرانی شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ خطرناک حد تک کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اس کے پاس صلاحیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے اپنے بیرونی قرضوں کو واپس کرنے کے لیے. جب ڈار صاحب کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا نہیں ان کو غلط فہمی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا جی لیکن انہوں نے تو یہ کہا ہے. تو کہتے ہیں پھر میں ان سے اپنی زبان میں بات کروں گا. وہ اپنی زبان میں جو بات کرنی تھی اور جو انہوں نے آئی ایم ایف کو سمجھانا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل فچ جو جو دنیا کی بڑی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں اس میں سے ایک ہے، اس نے پاکستان کے قرضہ دینے کی صلاحیت کو مزید گرا دیا ہے اور ایک نہیں 2 سٹیپ سے نیچے گرایا ہے. اور اس وقت وہ ایک انگریزی میں اصطلاح ہوتی ہے جنگ بانڈ، اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو قرضہ ہے وہ ایک ردی کے کاغذ کے برابر حیثیت رکھتا ہے اس وقت پاکستان کا جو باہر جو قرضہ لے کر بیٹھے میں جو قرضدار ہے اس کے پاس جو پاکستان کے کاغذ ہے. یہ صورتحال انہوں نے کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کے ساتھ کر دی. آئی ایم ایف کے ساتھ یہ فیصلہ نہیں کر پائے، یہ چلتے رہے. یہ بہت باتیں کرتے تھے ہمارے کہ تحریک انصاف نے اپنا آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ دیر کیا تھا. اور بھائی دیر اس لیے ہوا تھا کہ عمران خان کی بات میں سچائی تھی. دنیا عمران خان کی بات مانتی تھی. $2 ارب یو اے ای سے ملے، $3 ارب سعودی عربیہ سے ملے، $3 ارب کی کریڈٹ فائنینسنگ فیسلٹی ملی آئل امپورٹس کے لیے، $3 ارب چائنا سے ملے. اور نتیجہ یہ نکلا کوئی بڑا بحران نہیں پیدا ہوا. کوئی روپے کے اوپر جس طریقے سے 100 روپے ادھر گر گیا ہے، کوئی 80 روپے کی گراوٹ نہیں نظر آئی. مہنگائی سنگل ڈیجٹ یعنی 10% سے بھی کم پہ رہی، جو آج 34% کے اوپر پہنچی بھی ہے. تو عمران خان نے تو ٹائم اس لیے لگایا کہ انہوں نے مضبوط بنیاد بنائی بھی تھی اور اس بنیاد کے اوپر ایک تگڑی نیگوسیشن کی گئی معاہدے کے اوپر آئی ایم ایف کے ساتھ، اور آخرکار کو آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو گیا اور پاکستان کے اندر کوئی بحران بھی آپ کو نظر نہیں آیا. ان لوگوں نے اتنا شدید بحران پیدا کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنے کم زر مبادلہ کے ذخائر جو ہمارے درآمدات کرنی ہوتی ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر کو ان کی نسبت دیکھا جاتا ہے، یعنی کتنے دن یا کتنے ہفتے یا کتنے مہینے کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں آپ کے درآمدات کے پیسے دینے کے لیے. اس وقت جو اس کا لیول ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے کم لیول ہے. یہاں پر ایک لے کر آ گئے روپیہ، جیسے میں نے کہا کہ تقریباً 90 روپے گر چکا ہے. ساتھ کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی لے کر آ گئے. اس کے ساتھ لاکھوں لوگ بے روزگار ہونا شروع ہو گئے. ہزاروں لوگ جو ہے وہ اپنی روزگار سے ہزاروں کاروبار جو ہیں وہ بند ہو گئے، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. یہ سب کرنے کے بعد اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو بڑی جلدی ہے، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں بچا ہے. تو یہ صدر صاحب جو ہے نا ایک آرڈیننس پیش کر دیں تاکہ ان کو اسمبلی میں، یہ عوام سے تو بھاگ رہے ہیں، یہ تحریک انصاف سے تو بھاگ رہے ہیں، یہ اپنے جو ممبران قومی اسمبلی ہیں یہ ان کے سامنے نہیں جانے کو تیار. یہ اتنے خوف زدہ ہیں، یہ نہیں چاہتے. آئین کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ جب بل پیش کریں گے، منی بل جس کو کہا جاتا ہے، یعنی جس کے اندر نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، اس کے لیے جس دن وہ منی بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں رکھا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ وہ سینٹ میں بھیجا جائے گا. 15 دن کم سے کم دیے جائیں گے سینٹ کو کہ وہاں پر بحث ہو اور اس کی سفارشات آئیں گی، اور ان سفارشات کو دیکھنے کے بعد قومی اسمبلی کے اندر ووٹنگ ہو سکتی ہے اور اس بل کے اوپر فیصلہ ہو سکتا ہے. انہوں نے اس سارے پروسیجر کو بائی پاس کر کے سیدھا آرڈیننس لے کر آئے ہیں. کوشش ان کی یہ تھی کہ جس وقت یہ ایک پہلے ہی تاریخی مہنگائی میں پاکستان کو ڈبویا ہوا ہے، جب مزید مہنگائی کا بوجھ ڈالیں گے تو وہ کہیں گے کہ جی یہ تو صدارتی آرڈیننس تھا، صدر تو جی عارف الوی تو تحریک انصاف کے ممبر ہیں، حالانکہ وہ آئینی عہدے کے اوپر ہے، وہ کسی پارٹی کی ممبر نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر ہے 22 سال ان کی جدوجہد رہی تحریک انصاف کے ساتھ. تو یہ تو جی عمران خان کا، جس طریقے سے آج کل وہ مریم روزانہ بولتی ہے کہ عمران خان کا معاہدہ تھا، وہ عمران خان کا اگر معاہدہ تھا، آپ کی حکومت آئے ہوئے 10 مہینے ہو گئے، یہ 10 مہینے سے مذاکرات کس چیز پہ ہو رہے ہیں؟
اگر پہلے سے معاہدہ تھا تو یہ تو بتا دو یار، میں ہفتے میں 3 دفعہ اس سوال کا جواب پوچھتا ہوں، ڈار صاحب آپ جواب دے دیں، مریم آپ جواب دے دیں، مفتاح اسماعیل آج کل کافی سچ بول رہے ہیں، وہ جواب دیں اس کا کہ اگر معاہدہ پہلے سے ہوا تھا تو یہ مذاکرات کس چیز کے ہو رہے تھے؟ تو معاہدہ جو ہے اس میں تاخیر انہوں نے کی، غلط فیصلے انہوں نے کیے، عوام کے اوپر بوجھ انہوں نے ڈالا، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ آئینی طریقہ کار سے بھاگ کر، فرار حاصل کر کے، ایک آرڈیننس کے ذریعے چھپ چھپا کر مزید اس کے اوپر بوجھ ڈال دیے جائے۔ اور میرے خیال میں صدر صاحب نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ ان کو ایڈوائز دی ہے اور واپس بھیج دیا ہے کہ آپ جو ہے یہ اسمبلی کے اندر اس بل کو پیش کریں۔ دوسری، اگر اسی سے آپ دیکھیں اس کو کس طریقے سے یہ جڑی ہوئی ہے، ایک مجموعی طور پہ صورتحال کیا ہمارے سامنے آ رہی ہے، کیونکہ ایک سازش کے تحت حکومت بدلی گئی، وہ سازش جو ہے وہ بے نقاب ہو گئی، پاکستان جو ہے ان کے خلاف کھڑا ہو گیا، تاریخ کے اندر جس طریقے سے کسی لیڈر کے ساتھ پاکستانی قوم نہیں نکلی ویسے عمران خان کے ساتھ نکل آئی، جو الیکشن ہوا اس میں 75%، 80% سیٹیں تحریک انصاف جیت رہی تھی، اس کے بعد ہم نے اسمبلیاں تحلیل کر دیں، انہوں نے کہا یہ کر نہیں سکتے، ہم نے اسمبلیاں تحلیل بھی کر دیں، اب آئین کے اندر واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے، کوئی اس کے اندر ابہام ہے ہی نہیں۔ اس کے باوجود 31 دن گزر گئے ہیں پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہوئے ہوئے، آج تک تاریخ نہیں دی گئی ہے، یعنی سیدھا سیدھا آئین سے انحراف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ فنانس منسٹری جو ہر مہینے وفاقی حکومت کے 1000 ارب روپے سے زیادہ کے اخراجات، 1000 ارب سے زیادہ ماہانہ اخراجات کے پیسے دیتی ہے، یعنی پورے سال کے اندر 12,000 ارب سے زیادہ وہ اخراجات اٹھاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ 12,000 ارب تو ہمارے پاس ہیں، لیکن الیکشن کرانے کے لیے 60 ارب ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس سے زیادہ کیا واضح چیز ہو سکتی ہے کہ یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ کیونکہ عمران خان کا سیاسی مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اگر آئین بھی توڑنا پڑے تو آئین بھی توڑ دو، لیکن الیکشن سے بھاگ جاؤ۔ اسی کے ساتھ آپ نے ایک پوری منظم کیمپین دیکھی ہوگی، اس وقت عدلیہ کے اوپر حملہ شروع ہو گیا۔ یہ پرانی پارٹی، ان کا پرانا کام یہ تو سپریم کورٹ کے اوپر لوگ لے کے چڑھ دوڑے تھے، انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ جو ہے فزیکل حملہ کر چکے تھے، پرانے کام ہیں ان کے، ان کو عادت ہے پرانے جج خریدنے کی، فون کالوں کے اوپر فیصلے کرانے کی، ویڈیوز بنا کر ججوں کو ڈرانے کی، ساری ریکارڈ کی باتیں، میں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا۔ تو ان کو اب یہ خوف آیا ہوا ہے کہ عدلیہ ان کے ساتھ شریک ہونے کو تیار نہیں ہے آئین توڑنے کے جو ان کا منصوبہ ہے اس کے اندر، اس لیے عدلیہ کے اوپر ایک پوری منظم اس وقت جو ہے وہ کیمپین شروع ہو چکی ہے اور ان کے اوپر زور ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کا آئین بھی برقرار رہے گا، انشاءاللہ تعالی پاکستان میں جمہوریت بھی قائم رہے گی، انشاءاللہ تعالی ایسی جمہوریت پاکستان کے اندر ہونے جا رہی ہے جس کے اندر فیصلہ ساز صرف اور صرف پاکستان کے عوام ہوں گے، کوئی بند کمرے کی سازشیں پاکستان کے مستقبل کے فیصلے نہیں کرے گی، اور یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں بھاگنے کی، ان کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا۔ جیسے میں نے اس دن بھی کہا تھا، ان کو گھسیٹ کے لے جانا پڑے گا الیکشن کے اندر، لیکن لے کے ضرور جائیں گے۔ اور آخر میں اب اس الیکشن کمیشن پہ آتا جو میں بات کر رہا تھا، الیکشن کمیشن کو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا جمعے کے دن، کتنی عدالت کے ذہن میں اس کام کے لیے ارجنسی تھی، یعنی کتنا اس کو جلدی کرنے کی ضرورت تھی آئینی تقاضے پورے کرنے کے لیے، کہ وہ جمعے کے دن رات تک بیٹھے اپنا فیصلہ لکھ کر انہوں نے اسی دن فیصلے کا اناؤنسمنٹ کی، انہوں نے اعلان کیا اور 2 ٹوک ہدایات دی کہ فوری طور پر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گورنر سے مشاورت کے بعد۔ یہ جمعے کی رات کو ہوتا ہے، ہفتے کو کوئی مشاورت نہیں، اتوار کو کوئی مشاورت نہیں، پیر کو کوئی مشاورت نہیں، منگل کو جا کے مشاورت ہوتی ہے، فیصلہ لکھا ہوا ہے فوری طور پر۔ اور یہ کون سا الیکشن کمیشن ہے؟ یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جہاں جب ایک حلقے کے چند پولنگ سٹیشن سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو یہ آدھی رات کو کھل گئے تھے، آدھی رات کو انہوں نے کھولی تھی ایک حلقے کے چند پولنگ سٹیشن کی دھاندلی کے اوپر۔ یہاں پورے پاکستان کا آئین ٹوٹنے کی بات ہو رہی ہے اور انہوں نے 4 دن کے بعد مشاورت کی۔ اب وہ مشاورت بھی کل مکمل ہوگی، اب کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ اب پہلے تو الیکشن کمیشن جو فیصلے کرتا رہا ہے ہمارے خیال میں، اور ہم دلیل کے ساتھ یہ بات کرتے رہے، اور ہائی کورٹس نے بار بار تواتر سے
ہم سے اتفاق کیا کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلے کیے وہ قانون کے برخلاف ہے اور ہائی کورٹ ان کے فیصلوں کو اوور ٹرن کرتی رہی ہے، لیکن اب تو یہ آئین سے انحراف ہوگا، اور خاص طور پہ چیف الیکشن کمشنر، آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، جس کے بھی کہنے پہ کر رہے ہیں یا خود کر رہے ہیں، چاہے دونوں میں سے کوئی بھی طریقہ ہے، آپ پچھتائیں گے آئین سے انحراف کر کے۔ یہ غلطی نہ کرنا۔ آپ لوگ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، کرسیوں کا وقت گزر بھی جاتا ہے، لیکن آئین سے انحراف اگر آپ نے کیا تو کبھی نہ کبھی آپ نے ضرور قانون کی گرفت کے اندر آنا ہے۔ اس لیے پاکستان کی جمہوریت کو خطرے میں نہ ڈالیں، پاکستان کے آئین کو توڑنے کی سازش کے اندر آپ شریک نہ بنیں، اور فوری طور پر آپ تاریخ کا اعلان کریں اور ہم پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو الیکشن کے اندر لے کے جائیں۔ اس سلسلے میں سبطین خان اسپیکر پنجاب اسمبلی سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کو بتائیں کہ انہوں نے پہلے کس طریقے سے اس معاملے کو اٹھایا گورنر کے ساتھ، اور اب یہ آگے کس طریقے سے الیکشن کمیشن کے ساتھ اٹھانے جا رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ریپیٹڈلی ہم گورنر صاحب کو یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ برائے مہربانی قانون کی یا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن نہ کریں۔ قانون اور آئین آپ کو پابند کرتا ہے، اور وہ اس طرح پابند کرتا ہے کہ جس دن ہمارے سی ایم نے ریزولوشن کے لیے ان کو لکھا، ان کا یہ فرض بنتا تھا کہ یہ پہلے یہ کیئر ٹیکر سے بھی پہلے یہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرتے، پھر یہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر اینڈ دین کیبنٹ۔ تو انہوں نے مرضی کے تو دو کام کر لیے، انہوں نے مسلم لیگ نون کی بھی نیچے حکومت بنا دی، اس کا کیئر ٹیکر منسٹرز بھی بنا دیے۔ میں غلط فہمی یا جلد بازی میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نہیں کہہ رہا، میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ اس وقت کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹس اس طرح کام کرتی ہیں؟ جو یہ کر رہی ہیں یہ ہر دوسرا کام کر رہی ہیں، بٹ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس کے علاوہ یہ ہر کام کر رہے ہیں، تو آپ سمپلی کہیں کہ نیشنل میں بھی مسلم لیگ نون ہے، پروونس میں بھی مسلم لیگ نون ہے، اور یہ آج کے بعد برائے مہربانی یہ آئی واش کیئر ٹیکر والا لفظ استعمال نہ کریں۔ اگلی بات آ گئی، اس کے بعد اب آخری جب میں نے خط لکھا، اب دوستوں کو پتہ ہے، میں نے پھر ریپیٹڈلی گورنر صاحب کو یہ کہا کہ آپ اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشنز پلیز نہ کریں اور اس کو سیریسلی لیں اور آپ ہمیں الیکشن ڈیٹ دیں۔ اس کے بعد جو ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آتا ہے، اس میں ہائی کورٹ کا ڈیسیجن اگر آپ آخری پیرا پڑھیں، اس میں ورڈ لکھا ہوا ہے امیجیٹلی آپ الیکشن اناؤنس کریں، اینڈ یو کین ناٹ ڈپرائیو یور پیپل فرام رائٹ آف ووٹ، یا ان کو آپ ووٹ سے دور نہیں۔ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، ہمارا یہ رائٹ تھا، ہمارے پاس میجورٹی تھی، ہماری مرضی ہم نے ڈیزالو کر دی، اور یہ پارٹی کی پالیسی کے مطابق ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے چیئرمین نے یہ ڈیسائیڈ کیا، ہم نے کوئی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن نہیں کی۔ اب وائلیشن ہو رہی ہے تو میرے لائرز کام کر رہے ہیں، آج ہم ڈائریکٹ پریزیڈنٹ صاحب کو لیٹر ڈائریکٹ لکھنے لگے ہیں کہ آپ گورنر صاحب کے خلاف ایکشن لیں، اور گورنر صاحب جو ہیں ہی از ٹرائنگ ٹو وائلیٹ دا کانسٹیٹیوشن۔ وہ ہائی کورٹ کے کل 3 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے، اتنا کیا ایشو تھا؟ جب الیکشن کمیشن آپ کے پاس گورنر صاحب 3 گھنٹے کی آپ میٹنگ کر رہے ہیں تو اس میں یو شوڈ ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ اب آج الیکشن کمیشن والے میٹنگ کر رہے ہیں، میٹنگ کھیلنا چھوڑ دیں، لوگوں کو اپنا رائٹ دیں، لوگوں کے پاس جائیں۔ کل ایک پروگرام پہ ایک دوست نے کہا کہ جی چونکہ پی ایم ایل این کا اس وقت گراف بڑا نیچے ہے، وہ اس لیے لمبا الیکشن کو کرنا چاہ رہے ہیں۔ بھائی اب اوپر نیچے فیڈرل پروونس میں ان کی گورنمنٹ ہے، ان کا گراف نیچے ہے، تو اس میں آپ عوام کو کیوں دکھ دے رہے ہیں، عوام کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ اگلے 3 سال ان کا گراف اوپر نہ جائے تو 3 سال کے لیے آپ الیکشن اور کانسٹیٹیوشن کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں گے، یہ کوئی آرگومنٹس نہیں ہے۔ انشاءاللہ ڈائریکٹ پریزیڈنٹ صاحب کو لکھ رہے ہیں کہ وہ گورنر صاحب کے خلاف ایکشن لیں یا گورنر ڈیٹ دیں، ادروائز۔ اور پھر دوسری بات دیکھیں، وقت گزر جاتا ہے، جس طرح انگلش میں ہے نا کہ دس ٹو شیل پاس، وقت گزر جاتا ہے، بٹ ہسٹورینز جو تاریخ ہے وہ لکھی جاتی ہے۔
آج ہسٹری آپ کو دیکھ رہی ہے، جس طرح نیشنل اسمبلی والے اسپیکر صاحب کبھی ادھر سے بھاگتے ہیں کبھی ادھر سے بھاگتے ہیں، اور اس طرح ہسٹری میں کل آپ کا نام آئے گا، چاہے اچھے الفاظ میں ہے چاہے برے الفاظ میں ہے. تو پلیز اس طرح کے کام نہ کریں کہ جس میں آپ کو خود کو بھی امبیرسمنٹ ہو اور کل آنے والے دنوں میں آپ کے لیے باعث ندامت ہو، باعث شرمندگی ہو. اسٹرکٹلی ہم قانون، قاعدہ، کانسٹیٹیوشن، ہم کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. ہم نے رہنا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر. ملک کی بقا آئین ہے، اور یہ آئین جو ملک اور قومیں اپنے آئین کو سائڈ پہ رکھ کے خود اپنے فیصلے کرتی ہیں، میرا خیال ہے وہ غلط بات ہے. اور انشاءاللہ جیسے یہ لیٹر کمپلیٹ ہوتا ہے میں آپ میڈیا کے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا، اینڈ وی آر رائٹنگ انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. سر یہ فرمائے گا کہ کل جو صدر محترم کے ساتھ ملاقات ہوئی سہارکار کی، کیا اس میں عام انتخابات جو ہیں پنجاب، کے پی کے اور اوورآل سارے اکٹھے کرانے کے حوالے سے بھی کوئی تجویز دے کر گئے؟ نہیں جی، وہ ایسی کوئی تجویز نہیں لے کر آئے. وہ تو اپنا آرڈیننس کو پاس کروانے کے لیے آئے تھے، اور وہ صدر محترم نے بالکل ان کو ٹھیک ایڈوائس دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ آئینی طریقہ کار جو ہے اس کو فالو کریں اور اسمبلی کے اندر جا کے سامنے رکھیں، وہاں بحث مباحثہ ہو، عوام کو پتہ چلے کیوں آپ مزید ان کے اوپر بوجھ ڈالنے جا رہے ہیں، کیا آپ کی مجبوری ہے. آپ تو مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نے 3 گنا مہنگائی کر دی ہے، پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی کر دی ہے. آئے نا پارلیمان کے اندر ذرا سمجھائیں کہ کیوں کر رہے ہیں یہ سب کچھ. اچھا اسد صاحب یہ بتائیں کہ اب ایک قسم کا تو لاک ڈاؤن ہو چکا ہوا ہے کہ گورنمنٹ اس معاملے میں گورنر صاحب اپنے ایک فریق بن چکے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن بو نہ بو کیفیت کا شکار ہے کہ بالکل وہاں کوئی ہار نہ کوئی نہ ہو رہی ہے. اب ایک راستہ عدالت ہی بچا ہے. کیا الیکشن کمیشن پر کنٹمپٹ موو ہو سکے؟ گورنر کو تو استثنا حاصل ہے، آپ الیکشن کمیشن پر کنٹمپٹ موو کرنے جائیں گے؟ یا دوسری چیز ایک جو فارمولا چل رہا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو لیٹر لکھا جائے گا کہ پریزیڈنٹ ڈیٹ دیں، اس قسم کے کوئی فارمولے وغیرہ جو آپ نے بنائے ہوں؟ دیکھیں یہ جو کیس تھا اس کے اندر عدالت کے سامنے جو پیروی کی تھی ہمارے وکیل علی ظفر صاحب، اس میں بھی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ الیکشن کرانے کی ذمہ داری جو ہے وہ 218 آرٹیکل کے تحت جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے. سو ایک ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر تاریخ جو ہے وہ گورنر نہیں دے رہا تو وہ تاریخ دے سکتے ہیں. دوسرا ظاہر ہے کہ جو قانون ہے جس کے تحت اسمبلی تحلیل ہوتی ہے اس کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ گورنر جو ہے اسمبلی تحلیل کریں گے تو اس کے بعد 2 کام کریں گے. پہلا کام یہ کہ تاریخ دیں گے، دوسرا کام یہ کہ نگراں حکومت بنائیں گے. تو انہوں نے پہلا کام نہیں کیا یہ کہہ کر کہ اسمبلی میں نے نہیں تحلیل کی ہے، لیکن اسی آرٹیکل کے نیچے جو دوسرا کام تھا وہ انہوں نے کر دیا. وہ اور بات ہے کہ جیسے سفدان خان کہہ رہے تھے کہ انہوں نے نگراں حکومت نہیں بنائی، انہوں نے مسلم لیگ نون کی حکومت بنا دی. تو وہ ان کے پاس بھی کوئی آئینی جواز نہیں ہے تاریخ نہ دینے کا. اور تیسری چیز الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صدر بھی یہ دے سکتے ہیں. تو وہی میں بول رہا ہوں نا کہ یہ الیکشن تو ہونے، یہ گورنر نہیں دے گا، الیکشن کمیشن نہیں دے گا، تو یہ صدر صاحب نے تاریخ دے دینی ہے کیونکہ وہ تو آئین کی پامالی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. لیکن آخری وقت پھر بھی ہے کہ آرٹیکل 6 یعنی الیکشن سے آئین سے کہ انحراف کے مرتکب نہ ہو. آج بھی وقت ہے الیکشن کمیشن کو، اور آج بھی چیف الیکشن کمشنر امید ہے کہ اپنے اجلاس جو وہ کر رہے ہیں اس اجلاس کے اندر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے. خاص طور پہ اس لیے کہ وہ تو پہلے گورنر کو خط لکھ چکے ہیں کہ 9 اور 13 کے درمیان اپریل کے درمیان تاریخ دے دی جائے. تو اس میں اب کوئی مزید کوئی تاخیر کرنے کی وجہ ہی کوئی نہیں بنتی. اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ اب چونکہ گورنر جو ہے وہ تاریخ نہیں دے رہے اور یہ غیر آئینی کام ہے ان کا، تو کیا آیا صدر مملکت جو ہے وہ گورنر کو ہٹا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، جیسے اسپیکر صاحب نے بھی کہا کہ خط تو لکھا جائے گا صدر پاکستان کو، اس کے بعد ظاہر فیصلہ صدر پاکستان نے کرنا ہے کہ اس کے اوپر کیا وہ اقدام لیتے ہیں. تاریخ دینے کا تو الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر لکھا ہوا ہے، تو اگر تاریخ نہیں آئے گی تو وہ تو مجھے یقین ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صدر پاکستان جو سب سے بڑے آئینی عہدے پہ بیٹھے ہوئے اور ظاہر ہے آئین کا دفاع کرنا ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین ٹوٹتے ہوئے دیکھیں گے. تو اگر اور کوئی کسی نے تاریخ نہیں دینی انہوں نے تو تاریخ تو دے دینی ہے. گورنر کے خلاف وہ کیا اقدام لیتے ہیں یا نہیں لیتے یہ فیصلہ ان کو ہی کرنا ہوگا. 100% جی، مجھے تو بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس وقت جان بوجھ کر بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ فیصلہ یہ ہو گیا ہے
کہ سیاسی موت نظر آ رہی ہے عمران خان کے کے آگے سیاسی مقابلہ کرتے ہوئے، گراؤنڈ پہ اترتے ہوئے، اس لیے بالکل واضح فیصلہ ہے کہ اگر آئین توڑنے کی ضرورت پڑے تو آئین کو بھی توڑ دیا جائے. اسی سوچ کی ماضی ہے یہ جو آرڈیننس کے ذریعے جو ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ انہوں نے نئے ٹیکس لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اب ان کے ذہن میں آئین کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. بہت یہ بتاتے ہیں کہ جب عدلیہ سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو یا اس کے خلاف اپیل ہوتی ہے یا اس کو وے کیا جاتا ہے، تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. ان کے ذہن میں کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی، نہ انہوں نے اپیل کی ہے، تو واضح اس وقت جو ہے آئین توڑا جا رہا ہے. اس میں کوئی اور الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، میں سیدھا آئین. اور یہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کے کیمرے کے ذریعے میں یہ 2-3 ہفتے سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کا آئین خطرے میں ہے. اس وقت کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جمہوریت خطرے میں ہے، اور وہ اب ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی کامیاب ہم ان کو نہیں ہونے دیں گے. آپ کے سمجھتے ہیں کہ جو ملک کے امپائر ہیں یا جو فلاحی مخلوق کا بھی نام دیا گیا، آپ ان سے اپیل کریں گے کہ وہ ہی کروا دیں، کچھ کردار نہ کریں؟ کیونکہ اس سے پہلے جب آپ اقتدار میں آئے تھے تو آپ بھی ان کے ذریعے آئے تھے، آپ ان کو اپیل کرتے. اچھا، یہ ہر دفعہ کہانی سنائی جاتی ہے کہ ہم انہی کے ذریعے آئے تھے. تو بھائی جان، میں پہلے بھی بہت دفعہ آپ سے درخواست کر چکا ہوں کہ ذرا آئیں نا، ذرا ہمارے ساتھ بیٹھیں. ہم آپ کو لوگوں کے ساتھ بٹھاتے ہیں، خاص طور پہ سندھ کے اندر، جو آپ کو بتائیں گے کہ ہم تو تحریک انصاف میں شمولیت کی اناؤنسمنٹ کرنے کی پریس کانفرنس میں جا رہے تھے اور ہمارے پاس فون کال آئی کہ آپ نے تحریک انصاف کے پاس نہیں جانا ہے. یہ آپ چھوڑ دیں گے کس کی وجہ سے آئے تھے؟ پاکستان کے عوام کی وجہ سے آئے تھے. آئندہ بھی پاکستان کے عوام کی وجہ سے ہی آنا ہے. اور آپ کا جو سوال ہے کیا ان سے اپیل کریں گے؟ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے آئین کا دفاع ہے اور پاکستان کے آئینی اداروں کو اس کا دفاع کرنا ہے. اس کا دفاع جو ہے وہ عدلیہ نے کرنا ہے، اس کا دفاع صدر پاکستان نے کرنا ہے، اس کا دفاع پاکستان کے عوام نے کرنا ہے. اس وقت انکشافات کا دور چل رہا ہے، بہت سارے انکشافات باجوہ صاحب کے حوالے سے چل رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاناما سے اقامہ میں سزا دی گئی اور کس طریقے سے جو پتہ چلا کہ عمران خان بھی اس ملک کے لیے سیکورٹی رسک بن گئے. پہلے بھی ہمارے یہاں لیڈر سیکورٹی رسک بنتے رہے. تو یہ جو ابھی بھی عمران خان صاحب نے بھی انکشاف کرنا شروع کر دیا کہ امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا، باجوہ صاحب کا عمران خان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا. ایک جو ریلائزیشن ہے، اس لیول پہ جو ریلائزیشن ہو رہی ہے اس کے پیچھے خاص جگہ سے کھیل کھیلا جاتا ہے. تو ماضی میں بھی کچھ اضافات بھی سوال پہ آ جاؤ نا بھائی. جس طریقے سے ماضی میں ARD ہوا، چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، کیا اس لیول پہ PTI آ سکتی ہے کہ تمام جماعتیں اس بات کے اوپر متفق ہوں کہ ان کو مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ ہم سارے مل کے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے اور پھر الیکشن کی طرف جائیں گے؟ تحریک انصاف ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرے گی کہ آئین توڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جو آج آئین توڑیں سارے پاکستان کو کے سامنے آئین توڑیں. آپ کہہ رہے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھ کے آئین کے دفاع کی بات کروں. انشاءاللہ تعالی آئین کا دفاع ہوگا اور یہ دفاع کرے گی پاکستان کے عوام اور یہ دفاع کرے گی پاکستان کی عدلیہ. یہ پاکستان کے آئینی ادارے کریں گے. یہ ادھر ادھر دیکھنے کی سیاست جو ہے نا، میرے خیال میں اس کو بھی وہ نظریے ضرورت کو دفن کرنے کا وقت آ گیا ہے. اچھا، اسلام آباد میں سرگوشیاں چل رہی ہیں نیشنل گورنمنٹ کی کہ اگر یہ ڈیڈ لاک اسی طرح برقرار رہا اور پاکستان کے طاقتور حلقوں کو کوئی راستہ نہ ملا تو پھر سب کو فارغ کروایا جا سکتا ہے. اگر ایسا کوئی کام ہوا، اگر ایسا کوئی ایکٹ ہوا تو PTI کا کھڑی ہو. اچھا، میں بڑی مزدار آپ نے سوال کیا، آخری میں اس سوال کا جواب دے جاؤں. یہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا بھی اور بھی سوال ہے. اچھا چلے، قومی حکومت، وہ کہہ رہے ہیں جی قومی حکومت بنانے کے اوپر غور ہو رہا ہے. اب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ قومی حکومت وہ ہوتی ہے جس کو کروڑوں پاکستانی ووٹ ڈال کر منتخب کریں، وہ قومی حکومت ہوتی ہے، یا بند کمرے کے اندر بیٹھ کے 5 لوگ یہ فیصلہ کریں کہ کس کو حکومت میں ہونا ہے؟ اس میں آپ بتا دیں مجھے قومی کون سی حکومت ہوتی ہے؟ اسد عمر صاحب یہ بتائیں کے حوالے سے کل بھی آپ سے سوال کیا تھا. آپ آئین توڑنے کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ ایک گھر ٹوٹ رہا ہے، تو آپ کیا اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے اس گھر کو توڑنے سے بچانے کے لیے کوئی کردار ادا کرنے کو تیار ہے؟ میں نے تو آپ کو کل بھی کہا تھا کہ ہم کمزور کے ساتھ
दुखी इंसानियत के साथ हमेशा खड़े हुए हैं और हमारी हमदर्दियां भी उनके साथ होती हैं। तो कैप्टन सफदर के लिए बहुत हमदर्दी है इस वक्त हमारी, और अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में बेहतरी लाए, अल्लाह ताला उनका घर सलामत रखे। असद उमर साहब ये बता दें कि मुस्लिम लीग नून अब ये कह रही है कि अगर पंजाब और केपी के में इलेक्शन होते हैं तो पीडीआई बाद में ये कहेगी कि वफाक में पीडीएम थी तो धांधली हो गई, तो इस हवाले से आप क्या कह रहे हैं? अच्छा नहीं, ये जरा वाजे कर ले, वो कह रहे हैं कि आप बाद में कहेंगे इलेक्शन के वफाक में पीडीएम थी। ओ भाई, हम तो कह रहे हैं वफाक में भी पीडीएम है, पंजाब में भी पीडीएम है, खैबर पख्तूनख्वा में भी पीडीएम है, हम फिर भी इलेक्शन मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक गैर जानिबदार रियासती इदारा नहीं बल्कि एक सियासी फरीक है, बल्कि फिर लेकिन उसके बावजूद हम इलेक्शन मांग रहे हैं। 22 करोड़ एक तरफ खड़े हुए हैं और ये चंद लोग एक तरफ खड़े हुए, इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे 22 करोड़।